السلام علیکم ایوری ون، آپ سبھی کو ثنا اسلامی دنیائی چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے آخری نبی ہیں۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا دونوں سلسلے نسب فہر بن ملک سے ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑے ہی شان و شوکت کے مالک تھے، بہت ہی بہادر، بے حد اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک دن عرب میں بہت ہی سخت مشکل آ گئی، بلکہ لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، تو انہوں نے ملک شام سے روٹی لائی۔ روٹی خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے۔ روٹیوں کو کچل کر اونٹ کے گوشت کا شوربے میں ایک قسم کا کھانا بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کے بطن مقدس میں آ گیا، تو روح زمین تمام جانوروں خصوصاً حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ انہوں نے زبانی اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ خاص رسول ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں جس کے سر پر تمام عالم کے تاج ہیں اور ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشخبری دی اور اس طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں کو ایک دوسرے کو خوشخبری دی کہ حضرت عبداللہ قاسم کی ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، ایک بڑی آگ دیکھی جس میں روشنی کے ساتھ پڑھنے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، کچھ انسانوں کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ پھر اچانک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب کی طرف گھماؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ اور ساری دنیا آپ کے نام، صورت اور خصوصیت کو جان لے، اور آپ کو تمام جانداروں یعنی فرشتوں، جانوروں اور پرندوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی دوستی، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی خوشنودی، حضرت صالحہ کی خوشنودی، حضرت لوط کی حکمت، حضرت موسیٰ کی سختی اور تمام انبیاءوں کی فضیلت اور حسن علاج سے ان کی مزید فرمائے۔ اس کے بعد بادل ختم ہو چکے تھا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اس کپڑے میں پانی ٹپک رہا ہے، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا پر اختیار دے دیا گیا اور پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں باقی جس میں آپ کا اختیار نہ ہو۔ اب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو 14ویں کے چاند کی رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان کے جسم میں خوشبو آ رہی تھی، اور 3 حضرات ظاہر ہوئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا برتن تھا اور دوسروں کے ہاتھ میں سبز زمرد تھا اور تیسروں کے ہاتھ میں چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو بار بار دھونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان نبوت کا چہرہ رکھا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپٹ کر اٹھا لیا گیا اور تھوڑی دیر بعد میرے حوالے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مشہور روایت میں ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ واقعہ اصحاب الفیل کے 55 دن بعد یعنی 20 اپریل 576 دن کو ہے۔ مکہ میں بھی اسی عمل پر کرتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو محل نبوت کی زیارت پر جاتے ہیں اور میلاد شریف کی محفل مناتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کا ایسا شاندار دن ہے جو ساری دنیا کی پیدائش، وجہ آگ اور دریا کے طوفان کا مقصد، نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کا راز، خانہ کعبہ کی تعمیر کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غریبوں کے مراد کو پوری کرتے تھے، انبیاؤں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مصیبت میں دوسروں کا اور دوسروں کے دکھ کا خیال رکھنے والے، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے، مصیبت میں دوسروں کا دکھ اور خیال رکھنے والے، رزق دینے والے، اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود مکہ میں آئے۔ پاکیزہ جسم، خوشبو سنت، مکہ مکرمہ میں مقدس سرزمین میں اپنے والدہ کے گھر پیدا ہوئے، جس کو وہ خوشخبری دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا، ان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے ان کے دادا کو بلایا جو اس وقت طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے۔ یہ خوشخبری سن کر عبدالمطلب وہ خانہ کعبہ سے گھر آئے اور اپنے پوتے کو پوری محبت سے گلے لگا کر انہیں خانہ کعبہ لے کر گئے اور ان کی خیر عافیت کی دعا مانگی۔ ایک دن حضرت حلیمہ اپنے چراغاں میں تھے، ایک دم حضرت حلیمہ کے بیٹے جمرہ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں سے درخواست کی، اے اماں جان، بڑا غضب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے، انہیں چتا لٹا کر پیٹ کو پھاڑا، میں انہیں اسی حال میں چھوڑ کر بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر گھبراتے ہوئے جنگل میں پہنچے، یہ دیکھے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر ان کا چہرہ خوف سے ڈرا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے پیارے انداز سے آپ کی پیشانی کو چوما اور پوچھے، بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا 3 شخص جن کے کپڑے سفید رنگ کے تھے میرے پاس آ کر مجھے چتا لٹا کر کے اور کسی چیز کو میرے پیٹ میں ڈالا اور میرا پیٹ کو سل دیا، مگر مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ خبر سن کر دونوں گھبرا گئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے فرمایا، کہیں ان کو کوئی بد روحانی کا اثر ہوا ہو، جلد از جلد انہیں آپ اہلِ خانہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ اور حضرت حلیمہ نے ان کو خانہ کعبہ کے پاس لے آئے اور اس واقعے سے ان کا خوف بڑھ گیا تھا کہ شاید اب ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے، اور حضرت حلیمہ نے آپ کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اور انہوں نے فرمایا، اے حضرت حلیمہ، آپ میرے بچے کو بڑی چاہت سے گھر لانا تھا، مگر آپ اتنی جلد واپس لانے کی کیا وجہ ہے؟ پھر حضرت حلیمہ نے اس واقعہ کا بیان کیا تو بی بی آمنہ نے کہا، ہرگز نہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میرے چاند میں کوئی جن یا شیطان داخل نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے پر بہت فخر کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنی والدہ کے حوالے کیا اور اپنے گاؤں چلی گئی۔ حضرت مولانا شاہ عبداللہ عزیز رحمۃ اللہ بالعالمین محدث دلائی ہے کہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر کی ہے کہ سینہ 4 مرتبہ کھلا، وہ حکمت کا خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے، جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے آپ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے گئیں، ان کے دادا کے گھر تاکہ رشتہ داروں سے ملاقات کرے، ان کے شوہر کی قبر کی زیارت کر سکے۔ اور جب وہ اس سفر سے لوٹ کر آ رہی تھی تو اس سفر میں ہی ان کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا کے حوالے کیا جو آپ کی پوری محبت سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت آمین آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہوا، اور آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد ساتھ تھی، اور مرتے وقت ان کے دادا نے ان کی ذمہ داری ان کے چاچا ابو طالب کو سونپ دیا، انہوں نے ان کے ہر طرف سے حفاظت کی۔ ایک دن ابو طالب نے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے اور ملک شام کے بارڈر کی طرف اپنا پڑاؤ ڈالا۔ ایک عیسائی راہب آیا، جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں کوئی پڑاؤ ڈالا تو ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو اپنے پاس لے لیا اور
اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جب تم اس گھاٹی سے اس گھاٹی کی طرف آئے تو اس گھاٹی کا کوئی بھی ایک درخت اور پتھر ایسا نہیں رہا جو اس بچے کو دیکھ کر جھکا نہ ہو۔ پتھر اور درخت صرف انہی کے آگے جھکتے ہیں جسے اللہ ان کا پیغام بنا کر بھیجتا ہے۔ تم اس بچے کو 7 ملک کی طرف لے کر نہ لے جاؤ کہ آگے یہودیوں کا خطرہ ہے اور میں ان کا اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کا رسول ہونا آیا ہے اور ان کی پیٹھ کے نیچے سیب کی طرح ایک نبوت کا مہر لگا ہے، وہ مہر سے بھی ان کی پہچانا جا سکتا ہے۔ اور ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آیا تھا اور آپ کو مکہ میں پہنچا دیا۔